أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ جامے سے عیاں رنگے بدن ہے کپڑے نہیں میل ہیں اس گل کے رضا فریاد کو آئی ہے سیاہی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سیدی اعلیٰ حضرت کا مبارک کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں تمام اسلام بھائی ثواب اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے مٹتے ہیں مٹ جائیں مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے
مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عادت بنائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے نیتوں کی طرف
توجہ دلاتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں۔ آئیے بیان سننے سے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ حاضر کرتے ہوئے زبان سے انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ مکمل بیان توجہ سے سنوں گا، رضا الہی عز و جل کے لیے سنوں گا۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا جل جلالہ کہوں گا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی آئے گا درود پاک پڑھوں گا۔ اذکر اللہ صلو علی الحبیب اور توبو الی اللہ کہنے پر ان کا جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک استاد صاحب مدرسہ میں حسب معمول بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، جن میں علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک مدنی منا بھی شامل تھا۔ اس کی ہر ادا میں وقار اور سلیقہ تھا، نورانی چہرہ اس کی قلبی نورانیت کی عکاسی کر رہا تھا، سرمگین آنکھیں اس کی ذہانت و فطانت کی خبر دے رہی تھیں، اور وہ بڑی توجہ سے اپنا سبق پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔ استاد صاحب کے منہ سے نکلا، جیتے رہو۔ یہ سن کر مدنی منا چونکا اور کچھ یوں عرض گزار ہوا، یا استاذی، سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب کم سن مبلغ کی زبان سے اصلاحی جملہ سن کر ناراض نہ ہوئے، بلکہ خیر خواہی کرنے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ کم سن مبلغ کون تھا؟ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف ہند کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت سے حاصل کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر کیا
فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد گرامی نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی. یعنی ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی بن گئے اور آخر وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے. یوں تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے 1286 سنہ ہجری سے 1340 سنہ ہجری تک لاکھوں فتوے لکھے، لیکن افسوس سب کو نقل نہ کیا جا سکا. جو نقل کر لیے گئے آج وہ فتاوی رضویہ کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے. فتاوی رضویہ غیر مخرجہ کی 12 جلدیں اور تخریج شدہ کی 30 جلدیں ہیں. یہ غالباً اردو زبان میں دنیا کا سب سے ضخیم ترین مجموعہ فتاوی ہے، جو کہ تقریباً 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزارہا مسائل ضمناً زیر بحث آئے. امام اہل سنت 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم نقلیہ اور عقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف یعنی کتابیں موجود ہیں. ہر تصنیف میں آپ کی علمی وجاہت، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. بالخصوص فتاوی رضویہ شریف تو غواص بحر فقہ یعنی فقہ کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے لیے آکسیجن کا کام دیتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب سے فائق ہے. آپ علیہ رحمہ نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الشریعہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی نے حاشیہ خزائن العرفان لکھا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، قربان جائیے عاشق اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ 3 آیتیں ترجمہ و تفسیر کنز الایمان کے ساتھ پڑھنے والا مدنی انعام. تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ قرآن کیا، اسے روزانہ مدنی حلقوں میں 3 آیتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کیا کریں گے. 25 صفر المظفر 1340 بمطابق 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، ادھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے داعی اجل کو لبیک کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز انوار بریلی شریف ہند میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت حافظ قرآن، فقیہ، مفتی، محدث، مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے عظیم مبلغ بھی تھے. آپ علیہ رحمہ نے اپنی تحریر اور تقریر میں جا بجا نیکی کی دعوت پیش کی. انشاءاللہ عز و جل اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے اس روشن پہلو کی طرف آج مزید واقعات کچھ بیان کیے جائیں گے کہ ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت کس طرح نیکی کی دعوت کا اپنے اندر جذبہ پاتے تھے اور موقع پا کر کس طرح انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت کو عام کیا کرتے تھے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نماز کے بعد دہلی ہند کی ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے۔ ایک صاحب آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ جب تک قیام میں رہے مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں بھی سر اوپر اٹھا کر سامنے دیوار کی طرف نظر رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت اعلی حضرت بھی اپنے وظائف مکمل کر چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا بحالت رکوع نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، واہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہیں، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تا آخر قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی ہے جو اعلی حضرت نے بیان فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک عام شخص سے اس کی عقل کے مطابق کلام کیا، تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت بھرے ایک جملے نے برسہ برس سے نماز میں غلطی کرنے والے کی ایک لمحے میں اصلاح فرما دی۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے مبلغین کو چاہیے کہ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں، ہفتہ وار اجتماعات وغیرہ میں شرکت کروانے کے لیے انفرادی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ عز و جل کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی نے علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد کچھ عرصے تدریس فرمائی، پھر بعض وجوہات کی بنا پر تدریس چھوڑ کر مطب یعنی کلینک شروع کر دیا، کیونکہ آپ علیہ رحمہ حکیم بھی تھے۔ ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 میں آپ علیہ رحمہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں سے اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ قوی کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمت اللہ قوی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر مطب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں بے حد افسوس ہوا، کیونکہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا۔ چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث صورتی علیہ رحمت اللہ قوی نے ایک خط اس مضمون کا اعلی حضرت
امام اہل سنت کی خدمت میں تحریر فرما دیا کہ جس طرح ممکن ہو آپ ان کو یعنی صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کو خدمت دین اور علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ جب اعلی حضرت امام اہل سنت کے در دولت پر حاضری ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت لطف و کرم سے آپ پر شفقت فرمائی اور آپ سے پیش آئے اور دریافت فرمایا، مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، مطلب کرتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، مطلب کا کام بھی اچھا ہے۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر مطلب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ ولی کامل کے لبہائے مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اپنے اندر ایسی روحانیت لیے ہوئے تھا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی کے دل سے طبابت یعنی علاج و معالجے کے پیشے کا خیال جاتا رہا، اور پھر مطلب چھوڑا اور اعلی حضرت امام اہل سنت جیسی عظیم روحانی طبیب کی زیر نگرانی بریلی شریف ہی میں رہ کر دینی کاموں میں مصروف ہو گئے اور علم دین کی اشاعت کے ذریعے لوگوں کا روحانی علاج کرنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت امام اہل سنت کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں دوبارہ علم دین کے شعبے سے وابستہ ہونے والے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی وہی ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانان پاک و ہند کو اردو زبان میں بہار شریعت جیسی علمی خزانہ عطا فرما دیا۔ بہار شریعت فقہ حنفی کا بہترین معلوماتی مجموعہ ہے۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اپنے تمام مریدین و متعلقین کو بہار شریعت پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے مدنی انعام کے 70ویں اور 72ویں مدنی انعام میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک مرتبہ بہار شریعت حصہ 9 سے مرتد کا بیان، حصہ 2 سے نجاستوں کا بیان اور کپڑا پاک کرنے کا طریقہ، حصہ 16 سے خرید و فروخت کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، حصہ 7 سے محرمات کا بیان اور حقوق الزوجین، حصہ 8 سے بچوں کی پرورش کا بیان، طلاق کا بیان، زہار کا بیان اور طلاق کنایہ کا بیان پڑھ یا سن لیا؟ کیا آپ نے بہار شریعت یا نماز کے احکام سے پڑھ یا سن کر اپنے وضو، غسل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی انفرادی کوشش کی گفتگو چل رہی ہے، چنانچہ حضرت مولانا نور محمد علیہ رحمت اللہ الصمد اور حضرت مولانا سید قناعت علی علیہ رحمت اللہ قوی، یہ دونوں حضرات امام اہل سنت جیسے سچے عاشق رسول کی صحبت بابرکت میں رہ کر علم دین کی دولت بے بہا حاصل کر رہے تھے، یعنی یہ دونوں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ مولانا نور محمد نے سید صاحب کا نام لے کر اس طرح پکارا، قناعت علی
قناعت علی جب سید السادات علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق صادق کے کانوں میں یہ آواز پڑی، یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب اس طرح انہیں پکارتے ہوئے سنا تو فوراً مولانا نور محمد صاحب کو بلوایا اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، کیا سید زادوں کو اس طرح پکارتے ہیں؟ کبھی مجھے بھی اس طرح پکارتے ہوئے سنا ہے؟ یعنی میں تو استاد ہوں پھر بھی ایسا الفاظ اختیار نہیں کرتا۔ یہ سن کر مولانا نور محمد صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے نگاہیں جھکا لیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، جائیے آئندہ خیال رکھیے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں اعلی حضرت امام اہل سنت کی انفرادی کوشش پتہ چلی، وہیں اعلی حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول بھی معلوم ہوا کہ آپ کیسے عاشق صادق تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے، یعنی سید زادے کو اس طرح نام لے کر پکارنا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، سعادات کرام میں سے ایک صاحب زادے گردش ایام کی زد میں آ کر تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ وہ میرے پاس تشریف لاتے اور اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر مفلسی اور غربت کی شکایت کیا کرتے۔ ایک دن جب وہ بہت ہی پریشان و مغموم تھے، میں نے ان سے کہا، شہزادے یہ ارشاد فرمائیے کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو، کیا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، ایک مرتبہ آپ کے جد اعلی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے تنہائی میں اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے ایسی طلاق دیتا ہوں جس میں کبھی رجعت نہیں۔ شہزادے حضور، کیا اس قول کے بعد بھی سعادات کرام کا غربت اور افلاس میں مبتلا ہونا تعجب کی بات ہے؟ وہ کہنے لگے، واللہ آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخش دیا۔ الحمدللہ عز وجل۔ اس کے بعد شہزادے نے کبھی بھی اپنی غربت کا شکوہ نہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ کبھی بھی مشکل حالات سے گھبرا کر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی دنیاوی مال و دولت کی کثرت میں نہیں۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا مال نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کامیابی دنیاوی مال و دولت کی کثرت میں نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ اور دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کی ضرورت پڑے تو بڑی حکمت عملی سے اس کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ اس حکایت میں اعلی حضرت نے کتنے پیار بھرے انداز میں سید زادے پر انفرادی کوشش کی۔ کوئی ایسا لفظ بولا جس سے ان کو ندامت ہوئی ہو، نہ ہی سخت لہجہ استعمال کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح انداز میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہمارے مدنی ماحول میں
مدنی مرکز ذمہ داران کی تربیت کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور نئے اسلامی بھائیوں کے لیے اور تمام اسلامی بھائیوں کے لیے تربیتی مدنی کورس 63 دن کا، اس کا وقتاً فوقتاً انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کے احسن انداز سیکھنے کے لیے ہم بھی مدنی قافلہ کورس اور تربیتی کورس کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا ہی پرکیف سما تھا۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے تو حامی سنت، ماحی بدعت، اعلی حضرت امام اہل سنت نے برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا: مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم کی ہو اس کی اجازت ہے۔ جو کوئی سونے، تانبے یا پیتل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی آپ نے یہ شرعی مسئلہ بیان فرمایا۔ ایک عالم باعمل کے اس کلام نے ان صاحب کے دل پر جو روحانی اثر کیا اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ خلیفہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ حضرت مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ قوی کا بیان ہے کہ مسجد شریف کی توسیع کے لیے غسل خانہ، کنواں، وضو خانہ وغیرہ پر چھت ڈالنی تھی۔ مستری علی حسین قادری رضوی مرحوم نے ستونوں کی تعمیر شروع ہی کی تھی کہ ظہر کے وقت اعلی حضرت امام اہل سنت تشریف لائے اور ستونوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: بھائی علی حسین، مسجد کے لیے یہ ستون کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے، انہیں خوبصورت بنائیے۔ پھر فرمایا: میں نے اپنے ذاتی مکان کی تعمیر کے وقت بھی کبھی دخل اندازی نہیں کی، صرف مضبوط و خوبصورت الماریاں بنانے کے لیے ضرور کہا تھا تاکہ دینی کتابیں محفوظ رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت سے ہمیں یہ درس ملا کہ دینی امور میں ہمیشہ خوش اسلوبی سے کام کرنا چاہیے۔ مسجدوں اور دیگر دینی عمارتوں میں صفائی اور معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے انفرادی کوشش کی، اور ابھی ہم نے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے چند واقعات اس ماہ مبارک کی نسبت سے سنے کہ اعلی حضرت کس طرح نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، انفرادی کوشش فرماتے تھے۔ آئیے انفرادی کوشش جو کہ خود نیکی کی دعوت ہے، اس کی چند برکتیں اور فضیلتیں سنتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے اور ہم بھی اس مبارک کام کو کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ پارہ 12 سورت حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ تعالی تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت و بھلائی کی دعوت دی تو اسے اس بھلائی کی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کمی نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو اس کی کیا جزا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا یہ کتنا بھلا انداز ہے کہ نیکی کی دعوت دینے میں انفرادی کوشش کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا 99.9% کام انفرادی کوشش کے ذریعے ممکن ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی نیت کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے امام اہل سنت کے چند واقعات انفرادی کوشش کے سنے، ہم بھی انشاءاللہ موقع بموقع اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت پیش کریں گے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت جو کہ عاشق اعلی حضرت ہیں اور اعلی حضرت کو فالو کرتے ہیں، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کا بھی ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے جنتی محل کے صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ترقی میں انفرادی کوشش کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یادگار واقعہ آپ اپنا بیان فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اوائل یعنی شروع کے دنوں میں ایک پر انفرادی کوشش کرنے کے لیے میں یعنی امیر اہل سنت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اس کے گھر، دفتر اور دکان تک بسا اوقات تنہا جاتا۔ دعوت اسلامی بنے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا اور ان دنوں میں نور مسجد باب المدینہ میں امامت کر رہا تھا۔ ایک نوجوان جو کہ کلین شیپ تھے، کسی غلط فہمی کی بنا پر مجھ سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ ایک بار میں کہیں سے گزرا، حسن اتفاق سے وہی شخص اپنے دوستوں سمیت میرے سامنے آ گیا۔ میں نے سلام میں پہل کرتے ہوئے السلام علیکم کہا تو اس نے ناراضگی کے انداز میں منہ نیچے کر لیا اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے اس کا نام لے کر پکارا اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ تو بہت ناراض ہیں، اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس سے وہ ذرا کھلا اور اس کے ذہن میں جو وساوس تھے وہ کہنا شروع کر دیے۔ میں نے نرمی کے ساتھ اس کے جوابات عرض کیے، پھر وہ دونوں دوست وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب دوبارہ مذکورہ ناراض نوجوان کے دوست سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا، یار الیاس تو عجیب آدمی ہے کہ اس نے مجھے سلام میں پہل کی، جب میں نے ناراض ہو کر منہ نیچے کر لیا تو جذبات میں آ کر منہ پھلانے کے بجائے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر پیار سے ایسا دبوچا
کہ میرے سینے سے اس کی نفرت ایک دم نکل گئی اور محبت داخل ہو گئی. بس اب میں مرید بنوں گا تو اسی کا بنوں گا. چنانچہ الحمدللہ عز وجل وہ پکا اتاری ہو کر ایک دم محب بن گیا اور داڑھی مبارک بھی چہرے پہ سجا لی. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ سلام کے مدنی پھول عرض گزار کر رہا ہوں، انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں جگہ دیجئے اور عمل کی نیت فرما لیجئے. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ ہے: سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. یعنی یہ سلام کرنے کی نیت بیان کی گئی. نمبر 3، دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے. اس کی بھی نیت فرما لیجئے. سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے. جیسا کہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے: پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں. آپ کے بچے ہمارے غلام. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں: کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا، اور سب سے بہتر وبرکاتہ، یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس پر زیادت نہیں. پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے. اس نے السلام علیکم کہا تو یہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، اسی طرح 101 مدنی پھول، یہ رسالہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سنتیں سیکھنے کے لیے سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آئیے اپنے ہفتہ وار اجتماع کے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں۔ جو درود پاک ہم ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ ہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات مبارک، یہ وہ ذات ہے جسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے آئیڈیل ہیں۔ یوں تو امیر علیہ سنت نے ہمیں کئی کتابیں، کئی تحریریں عطا فرمائی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے امیر علیہ سنت کو اس قدر عقیدت ہے اور ایسی محبت ہے کہ آپ نے جو اپنی زندگی کا جو سب سے پہلا رسالہ لکھا وہ بھی تذکرہ امام احمد رضا لکھا۔ تو تذکرہ امام احمد رضا بریلی سے مدینہ، جس میں تقریباً 12 رضوی حکایات ہیں، اور اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش۔ ان رسالوں کا سائز یہ بڑا ہے، اس کے جیبی سائز کا بھی رسالہ ہے، یہ لیجئے، ہو سکے تو 1225 325 125 یا ہر ایک 25 یا 25 روپے کے رسالے، کچھ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ رسالے حاصل کیجئے۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی ہمارے مختلف بیانات ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور سلسلہ ہے مدنی چینل کا مدنی مکالمہ۔ گزشتہ سال سیرت اعلیٰ حضرت ایک نظر میں، یہ مدنی مکالمہ، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی کلام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی نعت خوان جو ہیں وہ اس میں کلام بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بڑا ڈیٹا ہے یہ، چونکہ سی ڈی میں تو 1 گھنٹے کا ڈیٹا آتا ہے، یہ ڈی وی ڈی ہے۔ یہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ نے سیرت اعلیٰ حضرت ایک نظر میں یہ جاری کی ہے۔ اسی طرح مبلغ دعوت اسلامی اور پاکستان انتظامی کابینہ کے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کی ایک بڑی پیارا بیان، اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل یہ دعوت اسلامی کا یہ وہ چینل ہے جو کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ڈبل 12 گھنٹے دیکھتے ہیں تب بھی ہماری سیری نہیں ہوتی، مطلب اتنا وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے تو دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ تو کئی سلسلے ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے، تو مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے یہ طے کیا ہے، اور باقاعدہ اس کی مجلس ہے جو مختلف موضوعات پر، جیسے دارالفتاء اہل سنت بہت مقبول سلسلہ ہے، تو اس کے بھی مختلف وی سی ڈیز بنا کر اس کی جاری کی جا رہی ہیں۔ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کیسے دینی ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو تو اسے دفنانا کیسا ہے، تو پیدائش سے لے کر دفنانے تک کے معاملات دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے۔ اور واقعی سیکھا ہی ہے، اپنی ذات پر غور کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، جو ملا اس در سے ملا۔
تو یوں الحمدللہ اس تحریک نے جو وقت گزرا، ترقی ہوتے 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 41 سے زائد شعبہ جات بنا دیے گئے، اور اب بھی سفر جاری ہے۔ ہم کہتے تھے 70 ممالک، ہماری آئی ٹی مجلس نے ڈیٹا نکال کر دیا کہ حضور اس وقت آئی ٹی کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے تقریباً دنیا کے 150 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے۔ تو یوں الحمدللہ دنیا بھر میں پیغام بھی پھر آنا شروع ہوئے کہ ہمارے یہاں بھی اجتماع ہو رہا ہے، ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ جو مبلغین نے جب سفر کیا، جیسے بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ جب یورپ میں ایک قافلہ سفر ہوا، ایک ملک میں پہنچے، تو ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں کہ پہلا قافلہ تھا، دعوت اسلامی کا پہلا قافلہ، لیکن ایئرپورٹ پر ہمارا حیران ہو گئے کہ جو استقبال کرنے والے، جو لینے والے آئے تھے، وہ داڑھی اور امامے والے تھے۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ تو قافلہ ہی پہلی دفعہ آیا، تو یہ داڑھی، زلفیں، امامے، یہ سب، خیر انہوں نے گاڑیوں میں بٹھایا اور ہم کو لے چلے۔ جب ہمیں جس جگہ پہنچنا تھا مسجد میں، وہاں پہنچے تو وہاں لکھا تھا فیضان مدینہ، اور حیرانگی ہوئی کہ گاڑی سے اتر کر جب اندر جانے لگے تو ایک کونے پہ دکان بنی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا مکتبۃ المدینہ۔ تو کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا بھائی یہ سب کیا ہے؟ کہا بس مدنی چینل دیکھا تو ہم نے گھروں میں اجتماع شروع کیے، اسلامی بھائی نے داڑیاں رکھنا شروع کی، باپا ترغیب دلاتے رہے، امامے سجانے شروع کر دیے۔ وہاں ہم نے فیضان مدینہ دیکھا، ہم نے یہاں بھی فیضان مدینہ بنا لیا۔ وہاں ہم نے مکتبۃ المدینہ دیکھا، ہم نے بھی یہاں مکتبۃ المدینہ بنا لیا۔ الحمدللہ مرشد کا کرم ہے، صدقہ ہے، فیضان ہے۔ میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ خدا را اپنے اطراف پر جائزہ لیں۔ آپ کے سیٹ صاحب ہیں، آپ کسی مل میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، مل آنر ہیں، جو بھی دفتر کا تعلق ہے، جس سے جیسا بھی تعلق ہے، خدا را اپنے حال پر رحم کرے، اپنے سیٹ کے حال پہ رحم کرے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو، اور آپ سیٹ ہیں تو اپنے مزدوروں کے حال پہ رحم کریں، اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں کہ آپ جو روزی کما رہے ہیں، اگر اس میں آپ نے خیال نہیں رکھا تو سوچیں کہ آپ جس گھر میں روزی دیں گے وہ حرام روزی ہوگی، آپ کے بچے حرام روزی سے پلیں گے، آپ کی بیوی کو جو خوراک ملے گی وہ بھی حرام روزی کی ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بربادی ہی بربادی ہمارا مقدر ہو جائے۔ آئیے اور دعوت اسلامی کے پیغام کو، اس کے میسج کو قبول کیجیے۔ تاجر اجتماع میں شرکت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس سے ہماری ایک بہت بنیادی کانسیپٹ ہے کہ رزق ہم سب کھاتے ہیں، کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتا ہے۔ قربانی دیں، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں۔ میں اس تاجر اجتماع کی بھرپور دعوت دوں گا، اور نہ صرف خود آؤں گا بلکہ اپنے سیٹ صاحب کو، اپنے کاروباری معاملہ جس سے میں مال لیتا ہوں، جس کو میں مال دیتا ہوں، اور جو میرے گاہک ہیں، انشاءاللہ میں ان سے پرسنلی رابطہ کروں گا، اور انشاءاللہ تاجر اجتماع میں یہاں ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ تمام اسلامی بھائی ایک آواز ہو کر ذکر فرمائیں۔
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے بندے جمع ہوتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ تعالی کی وہاں پر رحمتیں برستی ہیں. آئیے ہم بھی اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، کامیاب بندوں کے صدقے میں، مغفرت پانے والے بندوں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی بھی ضرور مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، ہم نے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھا دیے ہیں. اے مالک و مولا، جب اپنے نامہ اعمال پر نظر کرتے ہیں تو ایک گناہوں کی لمبی قطار نظر آتی ہے. اے اللہ، اے اللہ، لمحہ لمحہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ، ہم سے لمحہ لمحہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی غافل ہیں. اے اللہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا. اے اللہ، اے اللہ، ہم جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، نہ صرف دیکھتے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اپنے کاندھوں پر جنازہ لے کر چلتے بھی ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو قبر میں اتارتے بھی ہیں. لیکن اے اللہ، ہم اپنی قبر سے غافل ہیں، اپنے انجام سے غافل ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اپنے انجام سے غافل و بے خبر ہم دنیا کی مستی میں گم ہیں. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. میں بندہ بدکار ہوں. اے مالک، میں اعتراف کرتا ہوں میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں. مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی. تو خدا غفار ہے. اے مولا کریم، اے پروردگار، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رت جگہوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ، ہماری بخشش فرما دے. اے پروردگار، ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے مالک و مولا، اے مولا، اگر ہمیں معاف نہ کیا گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے مالک، ہمیں تباہی سے بچا لے. اے اللہ، مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، سچی توبہ عطا کر دے. اے مالک، سچی توبہ پر استقامت دے دے. اے اللہ، مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ عطا کر دے. اے اللہ، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اے اللہ، ہمیں برے خاتمے سے بچا لینا. اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے، لیکن اے مالک و مولا، اے اللہ، یہ مٹھی پر مسلمان تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں. مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھ لینا. اے اللہ، ہمیں برے خاتمے سے بچا لینا. اے اللہ، بری موت سے بچا لینا. اے مولا کریم، اے مولا کریم،
ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، قبر کی تنگی سے بچا لینا، قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچا لینا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے پروردگار میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ اے مولا کریم ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت صف اول میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں برائی سے بچنے اور بچانے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت یابی دے دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے۔ مولا عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر سال حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھے مدینے کی بادب حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما۔ اے اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں سفر پر ہے مولا سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، 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 تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے کرامت والے، حرمت والے
والے کرامت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔